سویڈن کے اندر خاص طور پہ ایتھیزم بہت زیادہ ہے, میجورٹی پاپولیشن ایتھیسٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے سوسائڈ ریٹ بھی بہت ہائی ہے سویڈن میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ آپ کو ہیپینس انڈیکس کے مطابق آپ کو ملے گا کہ جی سڑکیں بہت اچھی ہیں, لائف اینڈ لیونگ بڑی اچھی ہے, لیکن پیپل بیکاز آف لیک آف پرپز, بیکاز آف دے ڈونٹ نو, بیکاز ون آف دا مین ریزنز وائی پیپل ٹیک دیئر اون لائفز از بیکاز ون آف دا مین ریزن, ناٹ دی اونلی ریزن, ون آف دا مین ریزنز از کہ پرپس لیس ہو جاتا ہے انسان. جب ڈائریکشن نہ ہو, پرپس نہ ہو, کوئی ہائر گول آبجیکٹیو نہ ہو, تو پھر انسان کہتا ہے یار میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوگا. یعنی آپ ایتھیزم سے نائلزم کی طرف چلے جاتے ہو, وچ ایکچولی لیڈز می ٹو اندر ویری امپورٹنٹ پیس آف نیوز, اور بڑی ٹریجک نیوز ہے. اس عید الاضحیٰ پہ ہمارے ایک فارمر سنوکر کے پلیئر تھے جن کا نام ماجد علی تھا, انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا. سلور میڈلسٹ وہ رہے ہیں, اور اٹ واز ویری ٹریجک ٹو نو کہ عید الاضحیٰ پہ انہوں نے اپنی جان لے لی. اور دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے وی کین اونلی begin to imagine کہ ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہو گئی, and under what circumstances he took his own life. مے بی اس کے پیچھے ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوں گی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسپورٹس انڈسٹری جو ہے اس کو کوئی سپورٹ نہ ملنا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ چیزیں جیت بھی جاتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون لوگ ہیں یہ, اینڈ نہ ان کو اس طرح سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لائک وائز ہو سکتا ہے کچھ اور, کیونکہ نیوز رپورٹس میں یہ آتا ہے کہ ہی واز سفرنگ فرام ڈپریشن فار ایئرس. اب یہ بھی جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں, میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن کے اندر جو رائزنگ ٹرینڈز ہیں دے ہیو نیور بین لائک دس. ایون گروئنگ اپ, بچپن میں مجھے یاد ہے ڈپریشن کا ہمیں پتہ نہیں تھا جب تک کوئی تقریباً 20-22 سال کی عمر کے نہیں ہو کہ اچھا ڈپریشن بھی کچھ ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا 8-9 سال کے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے PTSD ہو رہا ہے, مجھے جو ہے نا بائی پولر ڈس آرڈر ہو رہا ہے, مجھے فلانا ہو رہا ہے. یعنی دے آر سو مچ اویئر آف, ایک تو مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور دوسرا a lot of them do very seriously have issues. اور اس میں یو کین بلیم سوشل میڈیا, یو کین بلیم وہی. مجھے نا ویسے سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی ابھی جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے کا اکاؤنٹ ہے, اس نے کچھ نہ کچھ کانٹینٹ پوسٹ کرنا ہے, اس پہ لائکس کی نا بڑی وہ ہے, ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں ویلیو ہے. اور اسپیشلی جب لوگ بہت زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں, کچھ پوسٹ کرتے ہیں, اور اس پہ وہ والی اپریشیشن ان کو نہ ملے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنی چاہیے, تو پھر میرے خیال سے کک ان کرتی ہے ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں. ابھی اس کے اندر نا ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ ہم لوگوں کا جو انڈیکس ہے نا مورل ویلیوز کا, وہ بھی ڈکلائننگ اینڈ پہ. ہم لوگ جو اسٹینڈرڈ چیزوں کو دیکھ کے سیٹ کر رہے ہیں نا وہ بہت ویریبل ہو چکے ہیں. اور یہ جو پہلے والی آپ پرپز, لیک آف پرپز والی بات بھی کر رہے تھے نا, آپ جب یہ دیکھیں نا کہ کوئی انسان کس وقت اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ یا وہ کسی دوسرے کو اپنی زبان سے یا تو تکلیف پہنچائے گا بائی انسلٹنگ, یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرے گا ٹو گین اٹینشن. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جدھر وہ بندہ بے بس ہوتا ہے, اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ یا کسی کو انسلٹ کرے گا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا ان ایکسٹریم کیسز. تو ان چیزوں کو جس وقت آپ سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں نا, تو یہ علی بھائی والی بات, ایک تو یہ انڈیکس بہت لو ہو چکا ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے سے کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اوکے میری لائف ایسی ہے تو اس کی لائف کیسی ہے. اور پھر ایک عجیب سا سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو اپروچ ہے نا, انفارچونیٹلی اٹ از کمنگ ود اے کارما. اور وہ جو ایک چیز چل رہی ہے نا کہ ہر بندہ ایک الگ دوڑ میں. آج کل کے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کی ایک یونیک زندگی ہے, اٹس ناٹ اے ریس. ٹھیک ہے, یو ول ایونچولی بی سم ویئر, بٹ دا پوائنٹ از یور کویسچن پیپر از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا ون دیٹ یور نیبر اور یور بردر ایون ود ان سیم فیملی, دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آپ کو, تو یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پرابلمس ہیں. ایک اور پرابلم جو ابھی ادھر میں دیکھتا ہوں نا, وہ ایکسپلوژن آف انفارمیشن ایج کی وجہ سے. ہمارے زمانے میں نا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ڈپریشن انگزائٹی ہے کیا. اس کے اوپر ایک چیپٹر تھا when I was in like first year second year, ایک چیپٹر, yes, a man who was a hospital himself. He went to the hospital اور وہ ساری prescriptions پڑھتے کہ اچھا اس بیماری میں یہ ہے یہ ہے, وہ کہتے ہیں اینڈ میں کہ I am a hospital now. ابھی آج کل گوگل آپ کریں نا, اگر آپ کو مسئلہ ہو تو بالکل آپ ایسے ہی فیل ہوتا ہے, مجھے نوزیا, وومٹنگ, ڈائریا, تینوں چیزیں سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم لوگ نا ایکسپرٹس کو نہیں کنسلٹ کرتے, اور ہم لوگ اپنی بیسس پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کی بیسس پہ وی جسٹ ڈائگنوز, وی بیکم ڈاکٹر, اور پھر خود ہی کرتے ہیں. اچھا, ایک جو بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی وہ یہ کہ
یو نو وی شوڈ بی کمفرٹیبل ان آر اون اسکن, یو نو, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا ہر وقت اپنے آپ کو کہ جی میں فلانے کی طرح تو نہیں لگ رہا, فلانے کی طرح, یعنی کانسٹنٹ یہ جو ہے نا بمبارڈمنٹ آف کمپیریزن, تو ہر بندہ نا اپنی ذات سے خوش نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب خوش نہیں ہوتے تو پھر لوگ ٹرانزیشن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایل جی بی ٹی والا چیپٹر کھل جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یار ہر ٹاپک میں آپ ایل جی بی ٹی کو لے آتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں, میں ان سے بھی کہتا ہوں جو ٹرانزیشن کرنا چاہتا ہوں, یار یو آر فائن جسٹ دی وے یو آر, وائی یو ٹرانزیشننگ, وائی یو ٹرائنگ ٹو موو ٹو سمتھنگ ایلس, لو یور سیلف, لو ہو یو آر, لو ہاؤ اللہ کریٹڈ یو, یو نو. اینڈ اگر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, سیک ہیلپ, ٹاک ٹو سم ون, اینڈ یعنی جو بھی مسئلے مسائل ہیں, مینٹل ہیلتھ جو بھی ایشوز ہیں آپ کو, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ وہاں پہ ڈسکشن کرنا, اور کوئی کسی سینسیبل بندے سے بات کریں جو آپ کو یہی بتائے گا کہ بیسکلی تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہو. ابھی اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں نا, اس کی ایک پرائمری ریزن جو ہے نا وہ اوائڈنگ دا سچویشن ہوتا ہے. انگزائٹی بھی سیم ہے, ڈپریشن بھی سیم ہے, یہ سارے پرابلمس کی میجر جڑ یہ ہے کہ یو اوائڈ اٹ. اور اوائڈ آپ کیوں کرتے ہیں, بیکاز یو ہیو گاٹ آپشنز نا. پہلے کے دور میں آپشنز نہیں ہوتے تھے. بچہ آتا تھا نا, اگر اس نے فار ایگزامپل کام نہیں کیا, اسے کہیں سے مار پڑی ہے, والدین کے پاس آتا ہے, والدین بھی آگے دول گائیں گے, کہیں گے کرو یہ کام. اب کیا, اب یہ نہیں میرا بچہ یہ ہے وہ ہے, اور اس طرح کرتے کرتے وہ بچہ خود بھی اوائڈ کر رہا ہوتا ہے سچویشنز کو فیس کرنا. آج کل کی جو جنریشن جن زی ہے, انسانوں کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دے کانٹ فیس ریئل سچویشنز, دے لیو ان سیمولیشنز, دے لیو ان دا ورلڈ وچ از اے سوشل ورلڈ. وہ ایک سوشل میڈیا کی دنیا میں اپنے آپ میں بہت کچھ ہیں. آپ انہیں لا کے اسٹیج پہ کھڑا کریں, انہیں کہیں 4 لائنیں بول کے دکھاؤ. اچھا مجھے یاد ہے یہ بیک ان دا ڈیز یہ جو ہالی ووڈ کی فلموں میں نا ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ امریکن مائیں کتنی اچھی ہوتی ہیں. جب کوئی بچہ گرتا ہے, برائن آر یو اوکے, برائن از ایوری تھنگ اوکے, برائن. اچھا برائن نے چاہے محلے کو آگ لگا دی ہو, ٹھیک ہے, کتنی ڈارلنگ آر یو اوکے, از ایوری تھنگ آل رائٹ, یا مامی آئی ایم اوکے, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے تھے یار یہ کتنے کوئی نیک پیرنٹس ہیں ان کے. ہمارے تو ہمیں چوٹ لگی ہوتی ہے, جتر بھی ہمیں ہی پڑتے ہیں کہ تم گرے کیوں تھے, دیکھے نہیں جا سکتے, یا تم سائیکل, ہاں ٹھیک. اچھا ٹکر بھی ہوگی نا, مطلب سائیکل چلا رہے ہیں, کوئی بندہ گاڑی والا مار کے چلا گیا, تمہاری ٹکر کیوں ہوئی ہے بھائی, میں نے تھوڑی گاڑی ماری اپنے آپ کو. تو اس پہ ہوتا تھا, تم کہتے تھے یار بڑی عجیب سوال. یہ لگتا ہے کھیل کے آتے تھے نا, چوٹیں لگی تھی تو گھر والے سے چھپاتے تھے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا, بندہ آ کے اگر میرے گھٹنے چھیلے ہوئے ہوتے نا, میں گھر آ کے سیدھا چل رہا ہوں, پہلے نہ چلا جاؤں. ابو نے دیکھ لیا کہ بیٹا تیرا گھٹنا کل اب 3 دن نہیں جانا. میں یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں آپ کو, میں آج تک چھپاتا ہوں, آج تک نہیں بتا سکتا. چوٹ لگی میں بھی تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں پھر ابھی ہو سکتا ہے یہ والا شو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ مجھے پکڑ لیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آفن ٹائمز آئی ڈونٹ ٹیل دیم بیکاز آئی نو کہ اف آئی ٹیل دیم تو انہوں نے اس ایج میں بھی ریسٹرکشن, اس ایج میں بھی انہوں نے کہنا کہ یو نو دیر سم تھنگ ارریسپانسبل دیٹ یو ڈوئنگ. دیر از اے پرابلم ود یو بیسیکلی. مجھے اسٹوری یاد آ گئی, صاحب نے مجھے کچھ دن پہلے بتائی تھی کہ زاہبی کچھ آئی تھنک کچھ ایکسٹریم تھوڑا ورک آؤٹ ہوا تھا, تو ورک آؤٹ کرنے کے بعد نا زاہبی کے یہاں پہ ہلکا سا تھوڑا سا پین تھا, کوئی وہ تھا کریم تھا, تو زاہبی واز ود ہز فادر, تو درد ہو ان کو درد ہو رہی تھی, درد انہوں نے چھپائی یوں کر کے نا, جب زاہبی کو یوں کرتے تھوڑا سا کھڑے ہوئے تھے, کھڑے ہونے کے بعد نا ہی فینٹڈ فار لائک 2 seconds. ہاں, اور وہ پھر ایک دم ٹھیک ہو گئے, اور آئی تھنک گرے بھی تھے شاید, گر گئے تھے, لیکن انہوں نے درد بتایا نہیں کہ نہ گرنے کا پتہ چلا ابو کو اور نہ اس کا پتہ چلا گرنے کا پتہ. تھوڑا سا کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈپریشن کا تھا نا معاملہ, جس کی وجہ سے اس میں یہ جو باقی ریزنز ہیں یہ بالکل ساری, سوشل میڈیا از ڈیفینیٹلی اے ریزن, کیونکہ وہ ایک فیک ورلڈ کریٹ ہو گئی ہے اور ایوری ون از کمپیٹنگ اینڈ سو آن. لیکن ہم ایز اے مسلم نا, ہمیں یہ چیز پتہ ہے, دین جو ہے نا ہمارا, اس کے ساتھ جتنا آپ کا جتنا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا نا, دیز پرابلمس ول یعنی یہ دور دور سے آپ کے قریب ہی شاید نہیں آئیں گی اتنی, جتنا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو. کیونکہ آپ جتنا آپ اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا نا, اتنا آپ پورے پیراڈائم کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. عمر بھائی اس میں میجر ریزن یہ ہے نا کہ ہمیں وی گیٹ اے پرپز اینڈ وی فالو اے پرپز. دی مور کلوزر وی گیٹ ٹو دی پرپز, وی فیل ادر پرپزز سیم ٹو بی لائک فیک, دے آر ناٹ دا ریئل پرپزز. اور ہمیں یہ 2-3 چیزیں سمجھ آ جائیں نا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, what is our destiny, what should we be striving for, اللہ کی رضا اور جنت میں پہنچنا. اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. اصل میں نا یہ اکثر لوگ یہ بات کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یو نو اف یو آر فالوئنگ قرآن و سنت تو آپ کو پرپز مل جاتا ہے. کبھی کبھار اتنا آسان نہیں ہوتا.
ایمان جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اینڈ سم ٹائمز وی کائنڈ آف, میں نے ایٹ لیسٹ نوٹ کیا, میں نے کافی لڑکوں سے انفیکٹ بات کی, وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی نا ایک لیک آف فلفلمنٹ ہے, لیک آف پرپز والی فیلنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف ورک کر رہے ہیں اپنی ایمان کے اوپر کہ یار مجھے کوئی ریمائنڈر اچھا سا مل جائے, کوئی میں تھوڑا سا ایمان بوسٹ ہو جائے اور مجھے ذرا یو نو آئی فیل گڈ. دیٹس لائک جس طرح نان پریکٹسنگ لوگ ہیں نا وہ 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں ود سم تھنگ جسٹ ٹو فیل گڈ, اپنی پرابلمس بھولنے کے لیے. اسلام کو اصل میں پوری طریقے سے کرنا ہے نا وہ ہے کہ فائنڈنگ یور پرپز واٹ اسلام ہیز ٹولڈ یو, کہ یار آپ کا ایونچولی اس دنیا کی ریئل حقیقت کیا ہے, آخرت میں کیا ہونا ہے. جب یہ سمجھ لیں اینڈ دین یو اسٹل ہیو ٹو فائنڈ سم پرپز ان یور لائف ایز ویل, جو کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہو, ویدر اٹس یور جاب, کوئی نہ کوئی مقصد دنیاوی طور پہ بھی جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. یو شوڈ ہیو دیٹ کائنڈ آف پرپز الانگ سائڈ ایز ویل, کہ یار پڑھائی کرنی ہے. کیونکہ ایک میں نے طبقہ دیکھا وہ ہے کہ دین کی طرف آگے دیکھے گا اچھا یار پھر پڑھائی بھی یعنی کہ میننگ لیس ہے, پھر کام بھی نہیں کرنا, یو نو سب وہ بھی غلط ہے نا. اینڈ دیٹ مطلب آپ کا وہ آپ کو ایک سست انسان بنا دے گا, آپ کو وہ ایک عجیب سی لیک آف پرپز آف دس لائف کی اس دنیا میں پھر کیا کرنا ہے. ایکچولی